شانہ و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا ذکر فرمایا، اور اس سفر کی جو ابتدا بتلائی ہے وہ مسجد حرام ہے کہ مسجد حرام سے آپ نے اپنے سفر کو شروع فرمایا اور زمینی سفر مسجد اقصی بیت المقدس پہ جا کر مکمل ہوا۔ اس سفر کو اسرا کہا جاتا ہے کہ زمینی سفر ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ المکرمہ سے مسجد حرام سے براق پر سوار ہوئے، کئی جگہوں پر آپ نے قیام بھی فرمایا، نوافل بھی ادا فرمائے، پھر چلتے چلتے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے اندر تشریف لائے۔ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اور یہ ان تین گھروں میں سے ہے، تین مبارک جگہوں میں سے ہے کہ جن کی طرف سفر کرنے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تین مساجد کی زیارت کے لیے سفر کرنا چاہیے، اسے جائز قرار دیا۔ مسجد حرام سب سے پہلا درجہ مسجد حرام کا ہے کہ مسجد حرام کی زیارت کے لیے آیا کرو، وہاں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو۔ جو مسجد حرام میں ایک نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یہ مسجد حرام کی عظمت ہے، اس کی شان ہے کہ جو مسجد حرام میں آئے، بیت اللہ شریف میں اس کے حدود میں نماز ادا کرتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعمیر کروایا، جس کی بنیاد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود رکھی ہے، اور اس تعمیر کے اندر حضرات صحابہ کرام، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام اس کی تعمیر میں شریک رہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری 10 سال مدینہ طیبہ میں ہی گزارے، اور جب مدینہ کے اندر قیام ہوتا تو مسجد نبوی کے اندر خود امامت فرماتے، وہاں نماز پڑھاتے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ کا روضہ مبارک مدینہ منورہ کے اندر بالکل مسجد نبوی کے حدود کے اندر آپ کا روضہ مبارک بنا ہے۔ اس لیے مساجد میں دوسری مسجد جو سب سے عظمت والی ہے وہ مسجد نبوی ہے۔ فرمایا جو مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرے اللہ تعالیٰ اسے 50,000 نمازوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ مسجد حرام بیت اللہ شریف سب سے بڑی شان والی مسجد ہے۔ اس کے بعد مسجد نبوی دوسرے نمبر پر ہے کہ جس میں عبادت کا اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ مساجد میں تیسرا درجہ بیت المقدس کا ہے، مسجد اقصی کا ہے۔ کچھ روایات میں ہے کہ ایک نماز پڑھنے سے اللہ 27,000 نمازوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد اقصی میں ایک نماز کا ثواب 27,000 نمازوں کے برابر ہے۔ پھر مسجد اقصی یہ انبیاء کا مرکز ہے، رسولوں کا مرکز ہے کہ کثیر تعداد میں اللہ تعالیٰ نے یہاں انبیاء کو بھیجا ہے۔ اسی لیے جب سفر معراج کا ذکر ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ نے جب مسجد اقصی کا ذکر کیا تو ساتھ ہی فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ وہ جگہ ہے کہ جو بابرکت ہے، جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ انبیاء کا مرکز رہا ہے، رسولوں کا مرکز رہا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام یہاں بیت المقدس میں رہے ہیں، ان کی عبادت گاہ رہی ہے، اور ہزاروں انبیاء کا مرکز بھی، ہزاروں انبیاء کی تدفین بھی بیت المقدس کے ارد گرد موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس اور اس کے آس پاس کی سرزمین کو برکت والی زمین قرار دیا۔
کہ ظاہری اعتبار سے بھی یہ برکت والی زمین ہے کہ یہاں پانی بھی موجود ہے، ظاہری اعتبار سے بھی یہ برکت والی زمین ہے کہ بڑی زرخیز ہے، بڑے بڑے باغات ہیں، ظاہری اعتبار سے بھی اللہ نے برکتیں رکھی ہے کہ زندگی گزارنے کے جتنے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ سب وہاں بیت المقدس کے آس پاس اللہ پاک نے پیدا کیے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے بھی یہ برکتوں والی ہے، باطنی اعتبار سے بھی مسجد اقصیٰ اور یہ سارا خطہ پورا فلسطین برکت والا ہے، کیونکہ انبیاء کا مرکز رہا ہے، رسولوں کا مرکز رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں انبیاء یہاں تشریف لائے ہیں، یہاں پر زندگی گزاری ہے، پھر یہیں پر ان کا وصال ہوا، اسی جگہ پر ان کے روضے ان کی قبور بنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سفر معراج کو اس لیے مسجد حرام سے شروع کیا، بیت المقدس پر زمین کے سفر کو مکمل کیا، اور سارے انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں جمع بھی اسی لیے فرمایا کیونکہ کثیر تعداد میں انبیاء بیت المقدس میں رہے ہیں، وہاں امامت کی ہے، وہاں وہ عبادت کرتے رہے ہیں، زندگی کا اکثر حصہ انبیاء کا وہیں پر گزرا، اس لیے اللہ پاک نے سارے انبیاء کو مسجد اقصیٰ میں جمع کیا، اور اپنے محبوب کو مسجد اقصیٰ اللہ پاک لے کر آیا، وہاں حضور نے امامت کروائی، امامت کروا کر اللہ پاک نے یہ سبق دیا ہے کہ مسجد حرام بھی اس پیغمبر کی ہے، مسجد نبوی بھی اس پیغمبر کی ہے، مسجد اقصیٰ بھی اس پیغمبر کی ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کو آباد کرنے والے بھی اس پیغمبر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو اٹھانے والے بھی اس پیغمبر کو اپنا امام مانتے ہیں، وہ بھی اسے اپنا رسول مانتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فلسطین میں رہے، حضور کی اقتداء میں نماز پڑھ کے بتا رہے ہیں، مسجد اقصیٰ کے حقدار یہ آخری پیغمبر اور اس کی امت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو مسجد اقصیٰ کی بنیادوں کو اٹھانے والے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام جو مسجد اقصیٰ کی بنیادیں اٹھانے والے ہیں، بیت المقدس میں حضور کی اقتداء میں نماز ادا کر کے ساری امت کو سبق دیا جا رہا ہے کہ اے لوگو، ہمیں تو نبوت بھی اللہ نے ان کے صدقے میں عطا کی ہے، ہمیں تو رسالتیں بھی اسی نبی کے صدقے میں ملی ہیں، آسمانی کتابیں بھی اسی نبی کے صدقے میں ملی ہے، اس لیے مسجد اقصیٰ بھی میرے محبوب کی مسجد ہے، میرے آقا کی مسجد ہے کہ میرے آقا نے وہاں پر امامت کروائی ہے، جو وہاں پہلے امام رہے ہیں وہ آخری نبی کو امام بنا رہے ہیں، پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، کیا سبق دے رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ اس امت کا اور اس امت کے رسول کا حق ہے۔